میرے اس افسانے کا عنوان ہے آغا ویلا۔ خوشیوں کی تمام حسین رنگوں بھری زندگی، چاروں سمت کہکہے، رنگا رنگی محبتوں کا امڑتا ہوا طوفان، جس میں تمام رشتے، تمام حوالے صرف محبتوں کے۔ عیش و عشرت کی فراوانی میں ڈوبے ہوئے شاداب چہرے، ہر چہرہ مطمئن و مسرور، دکھ درد کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ ہر شخص اجتماعی سطح پر ایک دوسرے کا مددگار اور معاون۔ محفلیں، ملاقاتیں، دعوتیں عروج پر تھیں۔ ہر شخص دعوتیں کرنے میں پہل کرتا، ایک دوسرے کو اطلاع کرتے، مل بیٹھنے کا بہانہ تلاش کرتے۔ ان سارے مل بیٹھنے کے بہانوں کے پیچھے جو شخصیت کار فرما تھی، آغا بشارت کی شخصیت تھی۔ درمیانہ قد، بھاری جسامت، چوڑی پیشانی، سر کی پشت اور کانوں پر سفید بال، سفید اور گھنی مونچھیں، اکثر سفاری سوٹ میں ملبوس، جس کے اوپر گردن میں دھاری دار مفلر پڑا ہوا ہوتا۔ یہ آغا بشارت تھے، جن کے دم سے پورے خاندان میں رونق لگی رہتی تھی۔ شادیوں میں تقاریب کا سلسلہ ہفتوں چلتا۔ مائیوں میں بیٹھنا ہے تو دعوتیں، مہندیاں آ اور جا رہی ہیں تو دعوتیں، شادی، پھر ولیمہ اور پھر اس کے بعد چالا چوتھی کی دعوتیں۔ سلسلہ یہاں بھی نہ رکتا تھا، بلکہ اس کے بعد دولہا دلہن کی دعوتیں، اور اس میں پورا گھرانہ اکٹھا ہو رہا ہوتا۔ اور جب شادیوں کا سلسلہ رکا ہوا ہوتا تو بچوں کی سالگرہ کا بہانہ بن جاتا، کبھی پروموشن کا بہانہ بنا لیا جاتا، کسی کو بڑا ٹھیکہ مل گیا تو دعوت ہو گئی، کسی کو اچھا منافع حاصل ہو گیا تو دعوت ہو گئی۔ یعنی زندگی کو یہ لوگ بھرپور طریقے سے گزار رہے تھے کہ اچانک ایک دن آغا صاحب انتقال کر گئے۔ خاندان جو ایک لڑکی کی شکل میں جڑا ہوا تھا، اچانک بکھر کر رہ گیا۔ پہلے تو دعوتوں کا سلسلہ بند ہوا، پھر ایک دوسرے سے کے ہاں جانا بھی کم ہو کر رہ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ لوگ ایک دوسرے سے کترانے لگے۔ اخوت اور محبتوں کی جگہ نا اتفاقی اور نفرت نے جنم لینا شروع کر دیا۔ ایک دوسرے سے کاروباری رقابت پیدا ہونے لگی، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جانے لگی۔ یعنی زندگی کا باہمی رویت یکا تبدیل ہو گیا۔ جہاں کی فضا میں کبھی نغمے گونجتے تھے، اب وہاں خاموشی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ہر وہ شخص جو اس خاندان سے واقف تھا اور اس خاندان کی مثالیں دیا کرتا تھا، اب حیران تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے تھے کہ صرف آغا صاحب کی شکل میں محبت زندہ تھی، جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، خاندان بھر سے محبت روٹ گئی۔ یہ بات سچ بھی تھی، کیونکہ آغا بشارت صاحب کی شخصیت میں اس خاندان کا بھرم زندہ تھا۔ وہ جو کہتے سب مانتے، وہ جو فیصلہ کرتے تمام لوگ اس پر عمل کرتے۔ خاندان کے لڑکے لڑکیاں اپنے والدین سے فرمائشیں پوری کروانے کے لیے اکثر آغا صاحب کا سہارا لیتے، اور اس طرح ان کا کام ہو بھی جاتا، کیونکہ آغا صاحب کا کہا ہوا کوئی ٹالتا نہیں تھا۔ آغا صاحب خاندان بھر کے بچوں سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ صاحب اولاد نہیں تھے۔ آغا صاحب کا اپنی بیگم کے ساتھ ازدواجی سفر 35 برس کا تھا، لیکن قسمت میں اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کمی کو انہوں نے شادی کے 10 برس بعد یتیم خانے سے ایک بچی کو گود لے کر پورا کر لیا تھا۔ یہ حمیرہ تھی، خوبصورت، معصوم اور ذہین۔ حمیرہ گریجویشن کر چکی تھی، اب وہ فائن آرٹ کی طالبہ تھی۔ مناظر قدرت کی تصویر کشی میں اسے مہارت حاصل تھی۔ آغا ولا میں جگہ جگہ اس کی بنائی ہوئی تصویریں آویزاں تھیں۔ آغا ولا کے ہال نمبر لاؤنج کی ایک دیوار پر بڑے سائز کی تصویر لگی ہوئی تھی، جس میں چاند کی روشنی میں آغا ولا کا اپنا منظر پیش کیا گیا تھا۔ جب لوگ اس تصویر کو دیکھ کر حیران ہوتے تو آغا صاحب اور بیگم آغا فخر سے بتاتے کہ یہ تصویر ہماری بیٹی حمیرہ کی بنائی ہوئی ہے۔ حمیرہ آغا صاحب اور بیگم آغا دونوں کی خوشیوں کا محور تھی۔ انہوں نے اپنی ساری خوشیاں حمیرہ سے جوڑ رکھی تھیں۔ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا سب کچھ حمیرہ کا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ خاندان کے کئی نوجوان حمیرہ سے شادی کے امیدوار تھے۔ آغا صاحب کی بہن شائستہ احسان کا بیٹا فیضان، ان کی کزن احتشام کا بڑا بیٹا شکیل، اور ان کے بھائی آغا کرامت کا بیٹا ایاز تو خاص امیدوار تھے۔ لیکن جب آغا صاحب نے حمیرہ کی شادی کا فیصلہ اپنی بہن کے بیٹے فیضان سے کیا تو ان کے کزن کا بیٹا شکیل دل برداشتہ ہو کر ہمیشہ کے لیے کینیڈا چلا گیا۔ شکیل حمیرہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور اس بات سے حمیرہ بھی واقف تھی۔ وہ کہ اس نے اپنی محبت کا اظہار کبھی نہیں کیا تھا، لیکن جب آغا صاحب نے اپنی بہن کو زبان دے دی تو حمیرہ نے خاموشی سے آغا صاحب کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ آغا صاحب کے آگے کہ اس گھر کی رونق ہی ختم ہو گئی۔ خاندانی رقابتوں کا آغاز تو آغا صاحب کے چہلم والے دن سے ہی ہو گیا تھا، جب تمام مہمانوں کے جانے کے بعد گھر کے افراد اور چند قریبی رشتہ دار ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تو آغا کرامت نے اپنی بیوی کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ ان کا اشارہ سمجھتے ہوئے وہ اندر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس لوٹی تو ان کے ساتھ بیگم آغا بھی تھیں۔ تھکی سی چہرے پر غم کی پرچھائیوں نے گھر کر لیا تھا۔ آنکھوں میں شدت غم کی چھائی ہوئی دھند سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی خوب رو کر آ رہی ہیں۔ بیگم آغا خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئیں۔ آغا کرامت نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا، بھابھی
آپ ہمارے ساتھ کب چل رہی ہیں؟ کیا مطلب؟ بیگم آغا نے حیرت سے پوچھا، پھر کہا، میں بھلا کہیں کیسے جا سکتی ہوں؟ آغا کرامت گوئے ہوئے، دراصل اب آپ اکیلی یہاں کیسے پڑی رہیں گی؟ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اب ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔ کچھ دنوں بعد حمیرہ کی شادی ہو جائے گی، تب آپ بالکل اکیلی رہ جائیں گی، اور کم از کم میں آپ کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ رہا سوال عدت کا، تو وہ تو آپ وہاں بھی پوری کر سکتی ہیں۔ آغا صاحب کی بہن شائستہ احسان اب تک خاموش تھیں، فوراً بولی، سب سے پہلے مسئلہ تو وراثت کی تقسیم کا ہے۔ بھابھی جان کہاں رہتی ہیں یہ ان کی ثوابدید پر چھوڑ دیں۔ آغا کرامت نے بہن کو دیکھا اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولے، وراثت کی تقسیم ہم میں سے کسی کی مرضی سے نہیں ہوگی، بلکہ اسلام کے شرعی اصولوں کی بنیاد پر ہوگی۔ میں نے مولوی صاحب سے کہہ دیا ہے، وہ مفتی صاحبان سے فتویٰ مجھے لا کر دیں گے۔ ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی بھابھی کو اور حمیرہ کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے؟ یہاں بھابھی اور حمیرہ کی دیکھ بھال کے لیے شبنم موجود ہے۔ شائستہ احسان، جو آغا کرامت سے 1 سال بڑی تھیں، نے ملازمہ شبنم کی طرف اشارہ کرتے غصے سے جواب دیا۔ یہ سن کر آغا کرامت غصے میں پیر پٹکتے ہوئے باہر چلے گئے۔ کمرے کی فضا میں کشیدگی پیدا ہو چلی تھی، سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ بیگم آغا، جو اب تک بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگیں، تم لوگ میری اور حمیرہ کی طرف سے پریشان مت ہو، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں تو بس اب اس گھر سے مر کر ہی نکلوں گی۔ چند روز بعد آغا کرامت کو مفتی صاحبان کی طرف سے جاری کردہ فتویٰ مل گیا، جس کی روح سے وراثت میں بیگم آغا کو کل جائیداد کی مالیت کا 1/4 حصہ بنتا تھا، باقی حصہ بھائی بہن، بھتیجے اور بھتیجوں یعنی آغا کرامت کے بچوں کا حق بنتا تھا۔ وراثت کی تقسیم میں حمیرہ کا کوئی حصہ نہیں تھا، کیونکہ وہ منہ بیلی بیٹی تھی۔ اگر آغا صاحب اپنی زندگی میں وصیت کر جاتے یا حمیرہ کے نام کچھ کر جاتے تو بات الگ تھی۔ حمیرہ کے لیے ایک معمولی سی بات تھی، پیسہ اس کی ضرورت کبھی بھی نہیں بنا تھا۔ اسے آغا صاحب کی طرف سے ضرورت سے زیادہ جیب خرچ ملا کرتا تھا، جسے وہ اپنی سہیلیوں، کیسٹوں، پارٹیوں پر یا پھر برش اور رنگوں کی خریداری پر خرچ کر دیا کرتی تھی۔ جب حمیرہ سوچنے سمجھنے کی عمر میں داخل ہوئی تو وہ اس بات سے واقف ہو چکی تھی کہ وہ آغا صاحب کی حقیقی بیٹی نہیں ہے، اور یہ بات آغا صاحب نے اسے چھپائی بھی نہیں تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر حمیرہ کی زندگی میں کبھی کسی اور شخص سے یہ پتہ چلا کہ وہ ہماری بیٹی نہیں ہے تو شاید اسے تکلیف ہوگی، جبکہ میں اسے بہادر اور حالات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وقت نے یہ سچ بھی ثابت کر دکھایا۔ حمیرہ آغا صاحب سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن اس بات کے علم میں آ جانے کے بعد کہ وہ آغا صاحب کی اپنی اولاد نہیں ہے، وہ ان سے اور زیادہ محبت کرنے لگی۔ اب وہ ہر وقت آغا صاحب کا خیال رکھتی، اگر وہ بیمار پڑتے تو راتوں میں جاگ کر ان کی تیمارداری کرتی۔ آغا صاحب کو کب کیا کرنا ہے یا انہیں کیا چاہیے، وہ سب حمیرہ کو معلوم ہوتا تھا۔ آغا صاحب کے کہنے سے پہلے ان کا کام ہو جایا کرتا تھا۔ باپ بیٹی کی یہ محبت خاندان بھر میں مثالی محبت تھی۔ لیکن آج اس گھمبیر صورتحال میں حالات کے بدل جانے پر اور آغا صاحب کی وراثت میں سے کچھ نہ ملنے پر اسے کوئی دکھ نہیں تھا۔ اسے دکھ تھا تو آغا صاحب کے مرنے کا، اپنی امی یعنی بیگم آغا کے بیوہ ہونے کا، اور پھر اسے دکھ تھا تو اس بات کا کہ لوگوں کے چہروں سے نقاب اترتے ان کے اندر کے مکروہ اور غلیظ چہرے والے گدھ باہر آ گئے، وہ گدھ جو شاید آغا صاحب کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن چند دنوں بعد حمیرہ کو اس وقت شدید دھچکا لگا جب آغا صاحب کی بہن شائستہ احسان نے منگنی کی انگوٹھی اور دیگر اشیاء یہ کہہ کر واپس بھجوا دیں کہ فیضان ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بیگم آغا کو جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے فون پر شائستہ احسان سے بات کرنا چاہی، لیکن حمیرہ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ امی یہ سب تو ہونا تھا۔ لیکن مجھے پوچھنے دو، بیگم آغا نے غصے میں کہا۔ حمیرہ نے جواب دیا، آپ جانتی ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے، پھر ان لوگوں سے پوچھنے کا کیا فائدہ، اور پھر ہمیں اندازہ بھی ہے کہ وہ لوگ سچ نہیں بولیں گے۔ درد کی ہلکی سی چبھن آنکھوں میں نمی کی موجودگی میں چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ حمیرہ نے مزید کہا، امی یہ ایک یتیم اور لاوارث لڑکی کی قسمت ہے، تم نہ تو یتیم اور نہ ہی لاوارث، تم میری بیٹی ہو، آغا صاحب کی بیٹی ہو، اور میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بیگم آغا نے حمیرہ کو سینے سے لگا لیا اور پھر دونوں ماں بیٹی آغا صاحب کو یاد کر کے رونے لگیں۔ دراصل وراثت کی تقسیم کا فتویٰ ملتے ہی بیگم شائستہ احسان نے حمیرہ کو اپنی بہو نہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آغا صاحب کی زندگی میں حمیرہ کا بہو بننا اور بات تھی، آغا صاحب کا سب کچھ حمیرہ کا تھا، اور یقینی طور پر آغا صاحب حمیرہ کو شادی میں بہت کچھ دیتے بھی۔ لیکن آج جب آغا صاحب زندہ نہیں تھے اور چاروں طرف سے آغا صاحب کی دولت اور قیمتی مکان پر لوگوں کی نگاہ پڑنا شروع ہو گئی تھی، اور ایسی صورت میں جبکہ آغا صاحب اپنے حصے میں کچھ زیادہ نہیں، بیگم آغا کے اپنے حصے میں کچھ زیادہ نہیں آ رہا تھا، وہ کیسے حمیرہ کو بہت کچھ دے سکتی تھیں؟ خاندان کے لوگوں نے یہ رائے دی کہ پہلے حمیرہ کی شادی کی جائے اور بعد میں جائیداد کو تقسیم کر لیا جائے، لیکن فتوے کے لحاظ سے جن لوگوں کو کچھ نہ کچھ ملنے والا تھا وہ اس کے لیے قطعی تیار نہیں تھے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ بیگم شائستہ احسان اپنے بیٹے فیضان کی شادی سادگی سے کر کے حمیرہ کو اپنے گھر لے جائیں۔ رہا سوال بیگم آغا کا تو انہیں آغا کرامت ویسے ہی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہیں۔
اس سارے معاملے میں فیضان کی خاموشی بڑی حیرت انگیز تھی۔ وہ دولت پر مرنے والا نوجوان نہیں تھا اور یوں بھی وہ حمیرہ سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ اس گھر میں ایک ہی شخص کی حکمرانی تھی اور وہ تھیں بیگم شائستہ احسان۔ ان کے آگے نہ تو احسان صاحب کی مرضی چلتی تھی، پھر بھلا فیضان اپنی امی کے آگے کیسے یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ ہر حالت میں حمیرہ سے شادی کرے گا، خواہ کچھ ملتا ہے یا نہیں۔ ایک دن احسان صاحب نے اپنی بیگم سے بات کہنے کی جسارت کی، تب بیگم شائستہ احسان نے فوراً بات کو ایک نیا رخ دے دیا اور کہا کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ حمیرہ کے ماں باپ کون تھے، کس ذات سے تعلق رکھتے تھے، میں کس طرح اسے اپنی بہو بنا کر لے آؤں۔ آغا صاحب کی زندگی میں بات دوسری تھی، وہ میرے بڑے تھے، میں ان کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے میں خاموشی سے رضامند ہو گئی تھی۔ لیکن اب میں رضامند نہیں ہوں۔ احسان صاحب اپنی بیوی کی طبیعت سے واقف تھے، لہٰذا خاموش ہو گئے، اور فیضان میں تو اپنے ابو جتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ ان سے کچھ کہہ سکے۔ آغا صاحب کی جائیداد کا بیشتر حصہ آغا کرامت کے بچوں کے حصے میں آیا تھا، لیکن آغا صاحب کی تمام جائیداد بہت پہلے ہی آغا کرامت کی نگاہ میں تھی۔ وہ یہ بات پہلے سے جانتے تھے کہ آغا صاحب کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، لہٰذا جب کبھی بھی ان کی جائیداد کی تقسیم ہوگی تو اس کا بڑا حصہ ان کے بچوں کے حصے میں آئے گا۔ حمیرہ کو گود لینے سے پہلے آغا صاحب اور بیگم آغا نے کسی بچے کو گود لینے کا فیصلہ کیا تو آغا کرامت نے اپنے بڑے بھائی سے کہا تھا کہ وہ چاہیں تو میرے کسی بچے کو گود لے لیں۔ آغا صاحب شاید مان بھی جاتے، لیکن بیگم آغا نے یہ کہہ کر منع کر دیا اور جواز پیش کیا کہ کم از کم یتیم خانے سے بچی لینے کی صورت میں ایک بے سہارا بچی کو سہارا مل جائے گا، لہٰذا ہم ایک نیکی سے محروم ہونا نہیں چاہتے۔ اس دلیل کے آگے آغا صاحب بھی کچھ نہ بول سکے اور پھر انہوں نے حمیرہ کو گود لے لیا، جس کے ماں باپ ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے، اور اس حادثے میں حمیرہ معجزاتی طور پر بچ گئی تھی۔ مرنے والوں کا کوئی قریبی رشتہ دار نہ تھا۔ جب یہ خبر اخبار میں شائع ہوئی تو آغا صاحب نے فوراً متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا اور بچی کو گود لے لیا۔ یوں حمیرہ آغا صاحب کے گھر کا حصہ بن گئی۔ لیکن اب آغا صاحب کے انتقال کے بعد کچھ لوگ حمیرہ کو اس گھر کا حصہ نہیں مان رہے تھے۔ جب فیضان سے حمیرہ کی منگنی ٹوٹی تو بیگم آغا نے اپنے دیور آغا کرامت کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس سے پہلے کہ بیگم آغا کچھ اور کہتیں، آغا کرامت نے کہا، منگنی پر یاد آیا کہ میں ایاز کی بھی بہت جلدی منگنی کرنے والا ہوں، ایک لڑکی دیکھی ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ تاریخ طے کرنا باقی ہے۔ بیگم آغا فوراً سمجھ گئیں کہ اس بات کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے کوئی اور بات کیے بغیر فون بند کر دیا۔ جس دن بیگم آغا کی عدت پوری ہوئی اس کے دوسرے روز ہی انہیں ایک عدالتی نوٹس موصول ہوا، جس میں آغا صاحب کی جائیداد کی تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ بیگم آغا اور حمیرہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تلف ہو کر رہ گئی ہو۔ فرش پر پڑا ہوا عدالتی نوٹس ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کمرے میں ہر طرف نوٹس ہی نوٹس دکھائی دے رہے تھے اور جسم یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سفید نوٹسوں کے کفن میں لپٹا ہوا زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہو۔ آغا صاحب کا مرنا، حمیرہ کا وراثت میں حصہ نہ ہونا، خاندانی رکاوٹوں کا پیدا ہو جانا اور حمیرہ کی منگنی کا ٹوٹنا جیسے سنگین واقعات بھی اس بات کے آگے معمولی دکھائی دے رہے تھے۔ شام تک گھر میں خاموشی چھائی رہی۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے باتیں کرنا چاہتے تھے، لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ شام کے وقت معمول کے مطابق جب شبنم چائے بنا کر لائی تو گھر میں چھایا ہوا سکوت ٹوٹا۔ حمیرہ نے پرعزم لہجے میں کہا، امی اگر یہ جنگ ہے تو پھر آپ کے لیے میں جنگ لڑنا چاہتی ہوں۔ بیگم آغا نے جواب دیا، بیٹا تم اگر آغا صاحب کی بیٹی ہو تو انہوں نے کبھی گھر کی بات باہر نہیں جانے دی، صبر سے کام لو۔ امی جسے آپ صبر کہہ رہی ہیں وہ میں اسے بزدلی سمجھتی ہوں، اور جسے تم جنگ کہہ رہی ہو وہ بھی تو جنگ نہیں ہے۔ آغا صاحب کی سادگی اور شرافت کا ان لوگوں نے ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، یہ لوگ اب بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ یہ سب ان لوگوں کے لیے تو اب تو بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ حمیرہ نے کہا، تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ یہ سب ان لوگوں کے لیے مزید آسان کر دیا جائے؟ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے۔ دراصل شرعی لحاظ سے جو میرا حق بنتا ہے وہ مجھے ملے گا، اور جو کچھ مجھے ملے گا وہ تمہارا ہوگا۔ امی مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے تو سب کچھ ابو اور آپ تھے۔ ابو اس دنیا میں نہیں رہے، اب میری اپنے رب سے یہی دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ مجھے آپ بہت عزیز ہیں، میں ایک بار پھر یتیم اور بے سہارا نہیں ہونا چاہتی۔ کہتے ہوئے حمیرہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے اپنا سر بیگم آغا کے پیروں میں رکھ دیا۔ آغا حمیرہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بیگم آغا حمیرہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا تم جیسا چاہتی ہو سب کچھ ویسا ہی نہیں ہوتا، کہیں کم کہیں زیادہ کہیں اونچ نہیں، یہ سب چلتا ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ صبر و استقامت بہت اچھی چیز ہے، ہمیں اپنی خواہشات کو دبانا چاہیے اور ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امی مجھے میرے نصیب سے زیادہ ملا ہے، میں ہمیشہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میری تو بس اتنی خواہش ہے کہ گھر جسے ابو نے آغا ولا کا نام دیا ہے ہمیشہ آپ کے پاس رہے، جبکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں اور محسوس بھی کر رہی ہوں کہ لوگوں کی لالچی نگاہیں آغا ولا پر قبضے کا خواب دیکھ رہی ہیں۔ بیٹا گھر تو انسانوں کی موجودگی سے گھر کہلاتا ہے،
جب آغا صاحب نہیں رہے تو بھلا میں آغا ولا کا کیا کروں گی؟ تمہارے اور میرے لیے تو 2 کمروں کا فلیٹ بھی بہت ہوگا۔ حمیرہ نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب آپ کسی فلیٹ میں جا کر رہیں گی، وہ بھی اتنا بڑا گھر چھوڑ کر؟ حمیرہ نے یہ کہہ کر بیگم آغا کو دیکھا۔ بیگم آغا نے آہستہ سے آنکھیں بند کر کے اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ دونوں ماں بیٹی دیر تک اسی حالت میں گمسم بیٹھی رہی۔ بیگم آغا نے چند روز میں اپنے لیے ایک جاننے والوں کے توسط سے آغا ولا سے دور ایک علاقے میں 3 کمروں کا فلیٹ کرائے پر لے لیا اور اس میں منتقل ہونے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس دوران انہوں نے حمیرہ کو قائل کر لیا تاکہ لوگوں کو پہچان جانے کے بعد ضروری نہیں کہ انہیں مزید شرمندہ بھی کیا جائے۔ اپنے گھر کے حالات کے معاملات کو عدالت میں چھوٹے لوگ لے کر جاتے ہیں۔ یوں بھی ایک عدالت اپنے ضمیر کی بھی ہوتی ہے جہاں پر اعلیٰ قدریں اور اخلاقیات سچ اور جھوٹ کے درمیان فیصلے کرتے ہیں، اور میرے ضمیر کے اندر ان اعلیٰ قدروں کی طاقت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے سب کچھ اپنے خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ بیگم آغا نے واقعی سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا تھا۔ فلیٹ میں منتقل ہونے کے بعد حمیرہ نے ایک اسکول میں ڈرائنگ ٹیچر کی ملازمت کر لی تھی۔ کچھ دنوں بعد انہیں پتہ چلا تھا کہ آغا کرامت نے آغا ولا میں منتقل ہونے کی کوشش کی تو ان کے بیٹے ایاز نے اپنے ابو کی سخت مخالفت کی اور گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ آغا کرامت نے جب اپنے بیٹے کو اس حد تک جاتے ہوئے دیکھا تو خاموشی اختیار کر لی اور پھر آغا ولا کو بیچنے کی تدبیر کرنے لگے۔ آغا ولا بھی آغا صاحب کے نام تھا، لیکن آغا کرامت کی شاطرانہ دماغ نے اس کی تدبیر بھی سوچ لی اور آخر کا اپنے نام ایک جعلی پاور آف اٹارنی بنوانے کے بعد آغا ولا کو ایک تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اب بیگم آغا کو حمیرہ کی شادی کی فکر ستانے لگی تھی، لیکن وہ جب بھی حمیرہ سے شادی کا ذکر کرتی تو حمیرہ صاف منع کر دیتی اور کہتی کہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ انہوں نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی ہر کوشش رائگاں جا رہی تھی۔ ایک رات انہوں نے حمیرہ سے کہا، بیٹا کل اسکول کی چھٹی کر لینا۔ وہ کیوں؟ حمیرہ نے پوچھا۔ بیگم آغا نے جواب دیا، کل شام کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے خود ہی کہا، احتشام بھائی کا فون آیا تھا، کل وہ خود بھابھی اور بچے سب آئیں گے، کیا کوئی خاص انتظام کرنا ہے؟ نہیں، کوئی خاص نہیں، وہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ چائے پینے آئیں گے۔ میں نے کہا اتنے دن بعد آ رہے ہیں، کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا۔ دوسرے دن شام کے وقت فلیٹ کی بیل بجی۔ حمیرہ نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے انکل احتشام اور ان کی بیگم کھڑے تھے۔ حمیرہ نے سلام کیا اور انہیں اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے انکل احتشام کی دونوں بیٹیاں سائرہ اور مائرہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھیں اور حمیرہ سے گلے ملنے لگیں، اور دونوں کے پیچھے انکل احتشام کا چھوٹا بیٹا عقیل زور زور سے حمیرہ کو سلام کرنے لگا۔ حمیرہ نے ہنستے ہوئے عقیل کے سلام کا جواب دیا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ عقیل کے برابر کھڑے ہوئے شخص پر پڑی، اس کی ہنسی رک گئی۔ یہ شکیل تھا۔ شکیل 2 روز پہلے ہی پاکستان آیا تھا۔ کینیڈا میں رہتے ہوئے اسے فون اور خطوط کے ذریعے پاکستان میں تمام رشتہ داروں کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھی۔ آغا صاحب کے مرنے کی خبر اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کے بارے میں شکیل کو تمام علم ہو چلا تھا۔ اس نے اپنی جانب سے چند فیصلے کیے اور اپنے امی ابو کو آگاہ کیا، جس میں پاکستان واپسی کا ذکر تھا۔ احتشام صاحب اور بیگم احتشام دونوں ہی شکیل کے کینیڈا چلے جانے سے خوش نہیں تھے۔ وہ شکیل کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھنا چاہتے تھے۔ جب شکیل نے از خود پاکستان واپسی کا فیصلہ کیا تو انہوں نے شکیل کی ہر بات مان لی اور پھر بیگم آغا سے فون پر بات کی۔ فون سنتے ہی بیگم آغا کے سر سے ایک بوجھ اتر گیا۔ بیگم آغا نے فون اور شکیل کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ حمیرہ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ آج ان لوگوں کی آمد اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ تمام لوگ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ صرف حمیرہ، سائرہ اور مائرہ کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ حمیرہ کو لوگوں کی آمد سے کچھ شک ہوا تھا۔ پھر جب اس نے شکیل کو دیکھا تو اس کے شک میں اضافہ ہوا، جو کہ کچن میں سائرہ اور مائرہ سے گفتگو کے دوران یقین میں بدل گیا۔ تھوڑی دیر بعد بیگم آغا کچن میں داخل ہوئی۔ سائرہ اور مائرہ دونوں ڈرائنگ روم میں چلی گئیں۔ بیگم آغا نے حمیرہ سے کہا، بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ حمیرہ نے جواب دیا، امی مجھے معلوم ہے، آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں۔ بیگم آغا نے کہا، تو پھر میں ہاں کہہ دوں؟ حمیرہ نے سر جھکا دیا۔ بیگم آغا نے بڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں سے حمیرہ کا چہرہ اٹھایا اور ماتھے پر پیار کیا اور کہا، سدا خوش رہو۔ چند ہفتوں بعد شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں حمیرہ اور شکیل کی شادی کی تقریب منعقد ہو رہی تھی۔ ہوٹل کا خوبصورت ہال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ نکاح کی تقریب آج صبح پہلے ہی ادا کی جا چکی تھی۔ یہاں تو صرف ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام تھا۔ ضیافت کے بعد رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حمیرہ اور شکیل دونوں ہی آج بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہلکے بادامی رنگ کے شرارہ سوٹ میں حمیرہ دلہن بنی ہوئی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ دوسری طرف شکیل نے کریم کلر کی شیروانی زیب تن کر رکھی تھی۔ دونوں ہی آج بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ آہستہ آہستہ مہمان رخصت ہونا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیگم آغا نے بڑے ہی باوقار انداز میں حمیرہ کو رخصت کر دیا۔
حمیرہ اور شکیل 4 خوبصورت گھوڑوں کی سجی ہوئی بگی میں بیٹھ کر اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر کی سڑکوں پر خرامہ خرامہ دوڑتی ہوئی بگی آخرکار ایک جگہ پہنچ کر رک گئی۔ سر جھکائے بیٹھی ہوئی حمیرہ کے کانوں میں شکیل کی آواز آئی، حمیرہ ذرا اوپر دیکھو۔ حمیرہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا، بگی آغا ولا کے صدر دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ آغا ولا روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ صدر دروازے کے باہر بیگم احتشام، انکل احتشام، ان کے بچے، رشتہ دار خواتین، لڑکیاں، لڑکے اور بیگم آغا دولہا اور دلہن کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ حمیرہ خوشی اور حیرت کے عالم میں دیوانہ وار بگی سے اتر کر دوڑی اور صدر دروازے کی جالیاں پکڑ کر رونے لگی۔ قریبی قطار میں کھڑی ہوئی لڑکیاں دولہا اور دلہن پر گلاب کی پتیاں نچھاور کر رہی تھیں۔ شکیل جو آہستہ آہستہ چلتا ہوا حمیرہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا، نے سرگوشی کے انداز میں حمیرہ سے کہا، میری طرف سے شادی کا یہ تحفہ مبارک ہو، بہت بہت شکریہ۔